نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں استفتاء کرتے ہیں، عورتوں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں بتلائے گا ان عورتوں کے متعلق۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، فی الکتاب، کتاب میں سے، فی یتامى النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ یتیم عورتیں جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، جو ان کا حق مار مقرر ہے تم ان کو نہیں دیتے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین من الرجال، اور کمزور ناتواں بچے۔ وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، اس میں زیادہ تر کمزور طبقے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے شروع صورت میں یتیموں کے حقوق، مساکین کے حقوق، پھر عورتوں کے حقوق جن کو میراث نہیں۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ میراث دیتے تھے اس کو جو گھوڑے پر سوار ہو جائے، جو بہادری دکھائے، جو تلوار چلا سکے، اس کو میراث دیتے تھے۔ عورت نہیں جا سکتی تھی، اس کو میراث نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح چھوٹے بچے وہ میراث سے محروم کر دیے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے حقوق بیان فرمائے۔ اور پھر بسا اوقات ایسے ہوتا کہ کوئی یتیم لڑکیاں ہوتی، ان کے ورثاء اگر ان کے چچا بن جاتے، بسا اوقات ان کے ورثاء ان کے چچا زاد بھائی بن جاتے، جو ان کے عصبہ کے اعتبار سے وہ وارث بنتے۔ تو اب وہ ان کو دیکھتے، اگر ان کی مالی حیثیت اچھی ہے، پھر دیکھتے کہ وہ حسین بھی ہیں یا نہیں، رغبت بھی ہے نکاح کی یا نہیں۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی، ان سے نکاح کر لیتے۔ نکاح کرنے کے بعد ان کے حق مار، ان کے حقوق، نان نفقہ ادا نہیں کرتے، ان کی رہائش نہیں ادا کرتے تھے۔ اور اگر وہ بدصورت ہوتی، یعنی نکاح کی رغبت نہ ہوتی، پھر مال کے لالچ میں ان کا آگے نکاح بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت زیادہ عورتوں کے حقوق تلف کیے گئے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، بعض لوگوں نے سوال کیا کہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ یہ معاملہ، یہ چھوٹے بچے ہیں، تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تمہیں بتلائے گا ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو تم پر پڑھا جاتا ہے کتاب میں، فِي يَتَامى النِّسَاء، یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وہ جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، حق مار ان کے ادا نہیں کرتے۔ فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی، نکاح کرنے کے بعد ان کے حق تلفی کی کہ ہم وارث خود ہیں، چاہے حق مار دیں یا نہ دیں۔ یا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اگر ان اس کا صلہ ہو کہ اعراض کرتے ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی وہ بدصورت ہوتی تو ان سے اعراض کرتے، لیکن جانے بھی نہیں دیتے کہ ان کے پاس مال ہے، اگر مال چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عورت بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، اور بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ نقصان بھی نہیں کرنے دیتے، لیکن ان سے نکاح بھی نہیں کرتے۔ فرمایا والمستضعفین من الولدان، اور وہ جو ناتواں بچے ہیں، ناتواں کمزور لڑکے، ان کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کرتا ہے کہ ان پر ان کی کمزوری کی وجہ سے آپ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، نہ کہ ان پر ظلم و زیادتی کریں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر۔ یتیم کا اگر کوئی وارث بن جائے، یتیم کا اگر کوئی متولی بن جائے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے، اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کی چیزوں کی حفاظت کرے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا سزا دے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی مرد عورت میں سے نیک کام کرے گا ایمان کے ساتھ، فرمایا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔